خوش آمدی تو بڑے دیکھے لیکن ان کے برابر کا خوش آمدی کوئی نہیں دیکھا۔ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل میں خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کے جرنیل ہیں۔ رانا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد مجھے خان صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ زیادہ تر تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ خدا اگر آپ کو توفیق دے اور آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں اور کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ اور بتائیے موجودہ آرمی چیف نے کتنی جنگیں جیتی ہیں، کتنی فتوحات حاصل کی ہیں، جو آپ ان کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید سے کر رہے ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد، جس میں عراق، شام، فلسطین، اردن اور جنوبی ترکی کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، انہوں نے سارا علاقہ فتح کیا۔ موجودہ آرمی چیف نے کتنا علاقہ فتح کیا؟ کیا کشمیر فتح کر لیا؟ کیا غزہ فتح کر لیا؟ جو آپ ان کا موازنہ حضرت خالد بن ولید سے کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار کہا، جن کا ذکر قرآن میں کیا ہو اور اللہ نے فرمایا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان معزز شخصیات کے ساتھ آپ موجودہ آرمی چیف کا کمپیریزن کرو گے؟ یار کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ۔ موجودہ ٹائم کا آرمی چیف تو کیا، قیامت تک آنے والے ہزاروں ایسے آرمی چیف ان کے پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے جن کے ساتھ آپ ان کا موازنہ کر رہے ہیں۔ انسانی تاریخ نے کوئی ایسا فرزند پیدا ہی نہیں کیا جس نے 100 جنگیں لڑی ہوں اور 100 کی 100 جیتی ہوں۔ ان کا یہ کارنامہ صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور مسلمان اس پر فخر کرتے رہیں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جب بستر مرگ پر تھے تو وہ خود پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ میں اونٹ کی طرح یہاں کیوں مر رہا ہوں، مجھے شہادت کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ تو ساتھ کھڑے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو شہادت کیسے نصیب ہو سکتی تھی؟ آپ کو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار قرار دیا۔ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے، پھر اپنا تہمت سرکایا اور پنڈلی پر لگے زخم دکھانے لگے اور کہا، دیکھو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تیر، تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو؟ پھر دوسری پنڈلی دکھائی اور پھر سینے کے بٹن کھولے اور سینہ دکھایا اور کہا، دیکھو کوئی جگہ بچی ہے کہ جہاں تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو؟ تو اس قدر عظیم صحابی رسول اور سپہ سالار کو آپ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں یار؟ اپنی سٹیٹمنٹ پر آپ کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیے رہتی دنیا میں آپ ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔